ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا مثال اس کے لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا کہنا چاہتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. توجہ سے سنیے گا اس آیت کو. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اب یہ ہی کی ضمیر جو ہے یا تو مثال کی طرف ہے یا بحیثیت مجموعی قرآن مجید کی طرف ہے. اب آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے تعوذ کیوں پڑھا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس پر مورچہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یضل بہ کثیرا، اللہ اس قرآن ہی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا. ویہدی بہ کثیرا، اور اسی کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دے گا. لیکن اگرچہ اس کی ڈسکریشن ہے، جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ نہیں گمراہ کرے گا. وما یضل بہ، لیکن اس کے ذریعے سے وہ نہیں گمراہ کرے گا مگر کن کو؟ الا الفاسقین، وہ کہ جو باغی ہیں، جو نافرمانی کا ارادہ رکھتے ہوں. انہیں قرآن مجید میں سے بھی رہنمائی کے راستے جو ملتے رہیں گے. اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں. من بعد میثاقہ، اس کو پختہ باندھ لینے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے. وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کے حضور لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں سب کچھ. ثم استوى الی السماء، اور پھر وہ بلند ہوا آسمان کی جانب. فسواہن سبع سماوات، اور پھر اس نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں درست کر دیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور اس کی اصل ہدایت جو ہے اس کی تلاوت کے اندر ہے. اس لیے رمضان کے اندر بھی اس کی تلاوت ہے. در حقیقت کوئی ہوگا ہم میں سے جو تلاوت کرے گا، اور باقی سب ہوں گے کہ ہم اس تلاوت کو سنیں گے. تو ایک راؤنڈ مکمل ہوگا. اسی تلاوت کا حکم ہے ایک مسلمان کو روزانہ کرنے کا. اس کا ایک نصاب وہ مقرر کرتا ہے. صحابہ کرام کے دور میں اکثر صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 7 روز میں تہجد کی نماز میں پورے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے. اس کے بعد انحطاط کا دور آیا تو پھر 1 ماہ میں تلاوت کا رواج ہوا، اور یہ کئی صدیوں تک رہا ہے. سپارے جو ہیں ان کا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور دور صحابہ میں کوئی وجود نہیں تھا. اس کے بعد سپارے وجود میں آئے ہیں، اور یہ کئی صدیوں تک رہے ہیں. خود اپنے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے، اپنے والدین کو روز کا 1 سپارہ تلاوت کرتے ہوئے. تو یہ معمول تھا بہت سے لوگوں کا. اب ایک شخص جو اگر 1 ماہ میں قرآن مجید ختم کرتا ہے، تلاوت ختم کرتا ہے، تو قرآن مجید کا ہر مضمون، ہر آیت جو ہے 1 مرتبہ اس کی نظر سے گزرے گی، اور وہ یاد دہانی اسے ہو جائے گی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی کیا کیا کمزوریاں ہیں، کون کون سی چیزیں اہم ہیں، کون کون سی چیزیں بار بار ریمائنڈ کرنے کی ہیں، کون کون سی چیزیں ذرا کم ریمائنڈ کرنے کی ہیں. قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 4 مرتبہ تفصیل کے ساتھ اور کئی مرتبہ یعنی اختصار کے ساتھ ریپیٹ کیا گیا ہے. کیوں؟ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا دشمن تمہارے والدین کا دشمن شیطان تھا. الفاظ بڑے پیارے قرآن مجید بار بار لاتا ہے اس کے لیے. انہ لکم عدو، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن جانو. کبھی یہ انداز ہوگا، کبھی کوئی دوسرا انداز ہوگا. کہیں سورہ اعراف میں جا کر ہم پڑھیں گے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت میں سے نکلوا دیا تھا. ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اترواتے ہوئے. لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ایکسپوز کر دے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ تمہیں وہاں سے تاکتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی. اب یہ وارننگز ہیں قرآن مجید کی. تو 4 مرتبہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آئے گا. سورہ بقرہ میں اب یہ آ رہا ہے، پھر سورہ اعراف میں آئے گا 8ویں پارے میں، پھر 14ویں پارے میں جا کر سورہ ہجر میں آئے گا، پھر 22ویں پارے میں جا کر سورہ صاد میں آئے گا. اب یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ واقعہ.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ